والصلاة والسلام على محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو ہماری تیسرے استدلال میں تھی جو کہ صحیح محمد ابن قیس سے جو ہے وہ استدلال کیا گیا ہے۔ صحیح محمد ابن قیس کی جو روایت ہے وہ در حقیقت جو ہے وہ ایک کنیز اور لونڈی کے متعلق ہے کہ جسے عربی میں ولیدہ یا جاریہ کہتے ہیں، کہ جس کا جو مالک ہے وہ سفر پہ گیا ہوا تھا تو اس کے بیٹے نے اس کو بیچ دیا اور جس بندے کو بیچا اس سے اس کی جو ہے وہ بیٹا بھی ہو گیا۔ تو اب جب وہ مالک واپس آیا تو اس نے جو ہے وہ دوسرا جو اس کا مالک بن گیا تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف کیا، اور یہ کیس جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ اور روایت کو بیان کرنے والا کون ہے؟ امام باقر علیہ السلام ہے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ وہ جو پہلے والا مالک ہے وہ اپنی کنیز کو اور اس کے بیٹے کو لے لے۔ تو وہ جو بندہ ہے جس نے خریدا تھا اس نے جو ہے وہ قسم دی اور اصرار کیا، تو مولا نے اسے ایک طریقہ یہ بتایا کہ تم اس کے بیٹے کو اپنے پاس رکھ لو، یعنی حبس کر لو، قید کر لو۔ تو یہ بندہ کیا کرے گا؟ جب تک اجازت نہ دے اپنی بیع کی تم کیسے واپس نہ کرنا۔ تو پھر اس نے جو ہے وہ بیع کی اجازت دے دی، تو یہ سارا معاملہ کیا حل ہو گیا۔ تو اس روایت سے انہوں نے یہی ثابت کیا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ بیع کب نافذ ہوئی ہے، کب بیع صحیح ہوئی ہے، کہ جب اس نے کیا دی؟ اجازت دی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ جو ایک بنیادی اشکال جو اس روایت کے اوپر آ رہا ہے، کہ جس کو مصنف نے بھی کہا ہے کہ وہ اشکال بڑا مضبوط اشکال ہے، وہ اشکال کیا ہے کہ اس روایت میں اس اجازت کی بات ہوئی ہے کہ جو اجازت مسبوقۃ بالرد ہے، اس سے پہلے انکار ہو چکا تھا۔ انکار ہونے کے بعد جو اجازت دی جاتی ہے اس اجازت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ معاملہ جب اس نے انکار کر دیا تو معاملہ ختم ہو گیا، کالعدم ہو گیا۔ اور مصنف نے روایت سے 4-5 قرائن بھی ذکر کیے کہ یہ واضح طور پہ قرائن آپ کے سامنے موجود ہیں، کہ جس سے ہمیں واضح طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ اس مالک نے جب لڑائی جھگڑا کیا اور انکار کر دیا، یعنی اس نے رد کر دیا، تو رد کے بعد جو اجازت ہوتی ہے تو یہاں پہ تمام علماء کا اجماع ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو یہ روایت کے اوپر اشکال آئے گا کہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ہمارے ہاں جو ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ اجازت کی بات کی گئی ہے اس روایت میں۔ تو اب یہاں پہ مشکل پیش آ گئی کہ اب آپ استدلال کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے جی۔ مصنف نے کہا جو کل کی گزشتہ بحث میں جو خلاصہ والحاصل سے بیان کیا، کہ یہ بات تو واضح ہے کہ اس روایت میں اگر آپ اس قضیہ شخصیہ کو دیکھیں جس کے اندر دونوں کا اختلاف چل رہا ہے، تو اس میں پہلے انکار ہوا ہے، اس کے بعد کیا اجازت ہوئی ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے اگر آپ خود ایک پوری بات کو دیکھیں تو پوری بات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر بیع کے بعد اجازت ہو جائے تو وہ بیع ٹھیک ہو جایا کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روایت سے آپ کو 2 چیزیں سمجھ آ رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو اجازت ہوئی ہے وہ رد کے بعد ہوئی ہے، جو کہ اجماع کے مطابق بالکل درست نہیں ہے۔ دوسری آپ کو روایت سے یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی بیع جو ہوتی ہے فضولی، وہ اجازت سے ٹھیک بھی کیا ہو جایا کرتی ہے، تو اس کا بھی کیا ہے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک ایسے بات کر دی۔ آج کی جو گفتگو میں ہے وہ اس چیز کو کیا کھولیں گے، یعنی جو دوسرا والحاصل ہے، ایک پہلا والحاصل تھا، ایک دوسرا والحاصل ہے، یہ اسی گزشتہ والحاصل کی کیا ہے ایک تفسیر ہے، یعنی اس کو مزید کیا ہے کھول رہے ہیں۔ تو والحاصل ان مناط الاستدلال، کہ استدلال کا جو طریقہ ہے، تو یہاں پہ مصنف ذکر کریں گے کہ استدلال کے یہاں پہ 2 طریقے ہیں۔ اگر آپ پہلے والے طریقے کو اپناتے ہیں تو پھر مشکل پیش ہے کہ آپ استدلال نہیں کر سکتے۔ ہاں، پھر تو آپ یعنی اس روایت کا ہمارے بحث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور استدلال اس سے آپ کر ہی نہیں سکتے، یعنی آپ کے پاس پھر دلیل اس روایت سے اس بات پہ نہیں بنے گی کہ بیع فضولی صحیح ہو جاتی ہے اجازت سے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پہلے والا طریقہ ہوگا، وہ ابھی طریقہ سمجھائیں گے۔ ٹھیک ہے، جبکہ مصنف دوسرا طریقہ بیان کریں گے، مناط الاستدلال، یعنی استدلال کا طریقہ دوسرا، وہ کیا ہے ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو پھر بات آپ کی کیا رہے گی؟ ٹھیک رہے گی۔ پہلا جو طریقہ مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ روایت کے اندر ایک قضیہ شخصیہ
ایک بندے کے پرسنل کیس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو اس پرسنل کیس سے جو دیگر آپ کی بے فضولی ہے آپ اس کے حکم کو کیا جاننا چاہ رہے ہیں. یعنی ہم اس کو یوں کہتے ہیں کہ جب بھی لوگ آ کے امام علیہ السلام سے سوال پوچھا کرتے تھے تو ہر کوئی اپنے پرسنل ایشو ڈسکس کرتا تھا. یعنی ہم ایک فرضی مثال بناتے ہیں کہ کسی نے آ کے فرض کریں یہ کہا کہ روزے کی حالت میں جو کھجور ہے وہ میں منہ میں رکھی تو وہ میرے حلق سے کیا نیچے اتر گئی. ٹھیک ہے جی. تو اب امام نے اگر یہ فرض کریں اس کو یہ کہا جائے کہ اگر تمہاری یہ قصد تھا کہ یہ تمہیں پتہ تھا کہ یہ تمہاری حلق میں چلی جائے گی تو تمہارا روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب کہ یعنی سوال دیکھیں کہ کھجور کے متعلق ہے اور وہ منہ کے اندر رکھی ہے اور اس کو یہ قانون دے دیا کہ اگر آپ کا قصد تھا اور یا آپ کو یہ اس بات کا احتمال تھا کہ اندر چلی جائے گی پھر چلی گئی تو روزہ باطل ہے. تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ چلیں یہ تو مسئلہ کھجور کا ہو گیا لیکن ہم کھجور کے اوپر نہیں رہیں گے. پھر ہم یہ کہیں گے کہ چاہے کھجور ہو، روٹی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ انسان جو ہے وہ منہ کے اندر رکھے اور انسان کو پتہ ہو اور یقین نہ ہو کہ یہ چلی جائے گی اندر، تو اگر وہ چلی جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک قضیہ شخصیہ کو اگر دیکھیں تو وہ کھجور کے متعلق ہے، لیکن چونکہ جو باقی موارد ہیں کھجور ہو، روٹی ہو، ٹافی ہو، وہ اس کی نوعیت میں شریک ہیں. یہ مسئلہ بھی کھانے کے متعلق ہے، وہ مسئلہ بھی کھانے کے متعلق ہے. تو کھجور کی کوئی ایک الگ قسم کی کوئی اہمیت تو نہیں ہے کہ جس کا کوئی امام خاص حکم بیان کریں. اس سے فقہا کیا کرتے ہیں کہ جب ایک شخصی قضیہ میں امام علیہ السلام کوئی حکم بیان کریں گے تو دیگر جو اس جیسے تمام موارد ہوں گے جو اس قضیہ کی نوعیت میں ایک جیسے ہیں، یعنی دونوں کی نوع ایک ہے. جب دونوں کی نوع ایک ہے اور جنس ایک ہے کہ اس کا تعلق بھی کھانے سے، اس کا تعلق بھی کھانے سے، تو لہذا وہ والا حکم اس کو بھی کیا ہو جائے گا؟ شامل ہو جائے گا. اور یہ چیز کیا ہے؟ قیاس سے ہٹ کے ہے. قیاس میں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے ذکر ہوئی ایک مورد اور دوسرا جو اس طرح کا مورد تھا اس کی نوعیت الگ تھی. مثال طور پہ یہاں کھانے کا ذکر ہوا تو آپ کھانے کے علاوہ کیا ہے کوئی اور پینے کا بھی لیں. ٹھیک ہے. پینے کی مثلا نوعیت الگ ہے. یا فرض کریں کھانے کے علاوہ کچھ اور لیں، یعنی بس آپ تھوڑی سی مشابہت بنا لیں حالانکہ نوعیت کیا ہو الگ ہو، تو یہ قیاس ہو جائے گا. لیکن اگر دونوں کاموں کی نوعیت ایک ہے، ٹھیک ہے، فقط یہ کیا ہے کہ ایک شخصیت میں فرق پڑا ہے، تو آپ پھر اگر ایک مصداق کے امام حکم بیان کرتے ہیں تو اس کو دوسرے مصداق کے اوپر لے کر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات آپ کے سامنے ہونی چاہیے. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم بھی یوں استدلال کرتے ہیں. پہلا استدلال ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جہاں پہ جو قضیہ شخصیہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ ایک جاریہ کا ڈسکس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن بالآخر یہ بات کس کی چل رہی ہے؟ فضولی کی چل رہی ہے، بے فضولی کی بات چل رہی ہے. تو جب اس بے فضولی میں کہ جہاں پہ ایک کنیز کا ذکر ہو رہا ہے اس کے متعلق امام نے یہ فرمایا کہ وہ اگر اجازت دے دے تو بے ٹھیک ہو جائے گی، تو ہم یہاں سے جو ہے استنباط کریں گے اور یہ کہیں گے کہ باقی بھی جو بے فضولی ہوگی وہاں پر بھی اس طرح کی اگر بات پیش آ جائے کہ مالک جو ہے وہ اگر اجازت دے دے بعد میں تو وہ بھی صحیح ہو جائے گی. نہیں، بعد رد کی بات نہیں ہے، ایک کلی بات کی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. یعنی یہ اگرچہ قضیہ شخصیہ میں رد والا آپشن تھا، یہاں پہ اس نے رد کر دیا، لیکن رد سے ہٹ کے آپ خود دیکھیں کہ یہ بے فضولی ہے یا بے فضولی نہیں ہے. بے فضولی ہے. جب یہ بے فضولی ہے تو یہاں پہ امام نے جو اجازت دے دی تو باقی جتنے بھی بے فضولی کے مصادیق ہوں گے، موارد ہوں گے، وہاں پر بھی کیا ہوگی؟ اجازت ہوگی. اگرچہ وہ رد اس نے نہ کیا ہو. یہاں تو رد کیا تھا نا، اگرچہ باقی موارد میں رد نہ بھی کیا ہو. نہیں، رد کیا تو وہ تو اجماع سے باطل ہے نا. تو قول امام کے نظر میں قول امام میں تو ٹھیک ہو رہا ہے نا یہاں پہ. ٹھیک ہے. دیکھیں وہ یہی اعتراض کریں گے جو آپ کر رہے ہیں. مثلاً کہتے ہیں کہ آپ اس روایت کے اندر یہ بات لے لیں کہ یہ جو ایک قضیہ شخصیہ ہوا ہے جاریہ کے متعلق، اس سے آپ یہ نتیجہ نکالیں کہ ہر بے فضولی جہاں پہ اجازت آئے گی وہ ٹھیک ہو جائے گی. لیکن وہ یاف والی بات ہے کہ یہ جو بات یہاں پہ بھی قضیہ شخصیہ کی چل رہی ہے، یہ قضیہ شخصیہ تو ٹھیک ہے ہی نہیں. آپ تو اس کو شروع سے قبول ہی نہیں کر رہے کہ یہ بات کیا ٹھیک ہے. تو لہٰذا جب ایک مورد اور قضیہ شخصیہ وہ بھی خود ٹھیک نہیں ہے تو آپ باقی قضائے کے اوپر اسے لے کر کیسے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یعنی اگر یہ قضیہ شخصیہ میں اجازت ٹھیک ہوتی اور بے صحیح ہو جاتی پھر تو آپ دیگر موارد میں لے جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. خود یہ والا مسئلہ کیا گڑبڑ ہو گیا. جب یہ مسئلہ گڑبڑ ہو گیا تو آپ پھر باقی موارد میں لے کر نہیں جا سکتے. لہٰذا یہ جو پہلے والا استدلال ہے نا یہ آپ کا درست نہیں ہے. یعنی ایک قضیہ شخصیہ کو لے لیں اور باقی جو مصادیق ہے اس کے اوپر حکم لے چلیں،
وہ تب لے کر جا سکتے تھے کہ جب یہ قضیہ شخصیہ کیا ہوتا درست ہوتا، جبکہ یہ قضیہ شخصیہ کیا ہے درست نہیں ہے۔ جب یہ قضیہ شخصیہ اجماع کے مطابق درست نہیں ہے تو آپ اس کا مورد دیگر موارد پہ لے کر نہیں جا سکتے۔ پھر یہ سوال اٹھے گا کہ جب یہ درست نہیں ہے تو پھر امام علیہ السلام نے اجازت کیوں دی؟ ٹھیک ہے، ہم کہیں گے اس کی ہم تعویل کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ وہ یہ جو تعویل یہاں پہ بیان کریں گے کہ ہم ایک یہ خصوصی کیس کے طور پہ اس کو لیں گے، اور یہ خصوصی کیس کو امام نے کیوں پرمیشن دے دی، وہ اس کی کوئی ایک ایسی وجہ ہوگی کہ جو خود امام کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ فرض کریں کہ وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ عام طور پہ جو والد اتنے بڑے سفر پہ جاتا ہے تو وہ اپنے بچے کو کیا ہے وکیل اپنا بنا کے جاتا ہے، اجازت دے کے جاتا ہے کہ تم کیا ہو میرے وکیل ہو، ساری سرپرستی تم چیزوں کی دیکھ بھال کرو گے، بیچنا، خریدنا، گھر کے ساز و سامان لانا، یہ تم کیا اس میں وکیل ہو۔ تو ممکن ہے کہ جو کہتے ہیں کہ قریب احتمال یہ ہے کہ جب لمبے سفر پہ جا رہا ہے تو بیٹا اس کی طرف سے وکیل ہوگا، معزون ہوگا۔ اب وہ دوبارہ واپس آیا تو اس نے خام خواہ کیا ہے ایک معاملہ کریٹ کر لیا کہ میں تو اجازت دیتے نہیں اور بیٹا میرا کیا ہے معزون ہی نہیں تھا، یعنی ایک جھوٹ اس نے بولا۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو اگلا بندہ ہے وہ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا بچہ بھی ہے، اس نے جاریہ خریدی بھی ہے، پیسہ بھی دیا ہے، تو چونکہ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو امام نے جو ہے وہ اس کو ظلم اور زیادتی سے بچانے کے لیے یہ طریقہ بیان کیا کہ اچھا تو اس نے آپ کے اوپر ظلم کیا تو تم بھی اس کو کیا ہے اس کے بیٹے کو قابو میں کر لو اور اپنا کیا حق لے لو۔ تو امام نے اسے جو ہیلہ کے بیان کیا اپنے حق کو لینے کے لیے کیا بیان کیا کہ ٹھیک ہے تم اس کے بیٹے کو پکڑو، پھر دیکھو کیسے تمہارا کیا یہ حق واپس نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بے ہوئی ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو بے فضولی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس مالک کا جو معزون تھا جس کو مالک اجازت دے کے گیا تھا، اپنا وکیل بنا کے گیا تھا، اس نے یہ بے کی ہے، تو لہٰذا یہ ظاہری طور پہ مالک کہہ رہا ہے کہ میں نے اجازت نہیں دی تھی، تو یہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اگلے پہ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، اور مولا اسی وجہ سے تم سے طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ تم کس طریقے سے کیا اپنا حق اس سے لے لو، ہیلا اسے بیان کر رہے ہیں۔ اگر اس کے کس کو اگر ہم سمجھیں تو یہ بے فضولی سے خارج ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ جو قضیہ شخصیت سے آپ استدلال کر رہے ہیں تو یہ اجماع کی بنیاد پہ درست نہیں ہے، آپ اس سے دیگر قضاء کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے۔ جب یہ قضیہ شخصیت درست نہیں ہے تو امام نے اس کی کیوں اجازت دے دی؟ تو ہم نے کہا کہ اس کی ایک ایسی علت اور وجہ ایک ایسی کہانی ہو سکتی ہے، ایک ایسا سیاق و سباق ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں معلوم نہیں ہے، اور وہ کیا ہو سکتا ہے آپ کچھ بیان تو کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ والا سیاق و سباق ہو سکتا ہے کہ مشتری کیا واقعہ ہو رہا ہے، یہاں پہ مظلوم واقعہ ہو رہا ہے، اس کے حق کو پامال کیا جا رہا ہے، تو تبھی جو ہے وہ امام کہہ رہے ہیں کہ اس کے بیٹے کو تم قابو کر لو، وگرنہ امام علیہ السلام کیوں کسی کو حکم دیں گے کہ تم فلاں کے بیٹے کو کیا ہے قید میں کر لو اور قابو کر لو، وہ اس بچے کا کیا قصور، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ کسی کے ظلم سے جو ہے وہ نجات پانے کے لیے اور اس کو حق دلانے کے لیے ایک جو ہے وہ تھوڑا سا کرے، حالانکہ اس نے قابو بھی نہیں کیا تھا، فقط یہ بات ہوئی تو اس نے فوراً کیا بے کی اجازت دے دی۔ تو یعنی ایک قسم کے کیا ہوتے ہیں ہیلے ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں کسی کو کیا حق دلوانے کے لیے، تو امام نے ایک طریقہ بیان کیا حق دلوانے کے لیے، لہذا اس کا تعلق جو ہے وہ بے فضولی سے ہے ہی نہیں، اس روایت کا تعلق واضح۔ یہ پہلا طریقہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ والحاصل ان مناط الاستدلال، حاصل کیا ہے کہ جو استدلال کا طریقہ لو، اگر استدلال کا طریقہ آپ یہ والا اپناتے ہیں کہ لو کان نفس القضیت، کہ یہ جو قضیہ شخصیہ بھی پیش آیا ہے یہ کیا ہے من جہت اشتمالها علی تصحیح بے الفضول بالاجازت، چونکہ اس قضیہ میں کیا ہو رہا ہے کہ بے فضولی کو صحیح کیا جا رہا ہے اجازت کی بنیاد پہ، آپ اسی قضیہ شخصیہ سے آپ استدلال کریں، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے استدلال کریں؟ بناءً اس بنا پہ کہ اعلیٰ قاعدت اشتراک کے جمیع القضایا، کہ تمام جو قضایا ہوتے ہیں، تمام جو لوگوں کے کیسز پیش آتے ہیں، المتحدت نوعاً، ایسے قضایا کہ جن کی نوع بھی ایک ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی جو بات جاریہ کی ہو رہی ہے وہ بھی بے فضولی ہے، اور کوئی اور آپ کام کرتے ہیں وہ بھی بے فضولی ہو، تو تمام قضایا کہ جن کی نوع متحد ہوتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں فی الحکم شرعی، یعنی جمیع القضایا المتحدۃ نوعاً فی الحکم شرعی، تمام قضایا کے جو نوعاً متحد ہوتے ہیں وہ مشترک ہوتے ہیں، کس میں مشترک ہوتے ہیں؟ فی الحکم شرعی، علی قاعدۃ اشتراک جمیع القضایا فی الحکم شرعی، کہ تمام کے تمام قضایا حکم شرعی میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کون سے قضایا اور کون سے واقعات اور کون سے پرسنل کیسز؟ کہ المتحدۃ نوعاً کے جن کی نوع کیا ہو ایک ہے۔ تو اگر آپ اس طریقے سے استدلال کرتے ہیں تو کان ظہورھا، تو پھر تو اس روایت کے ظہور کس بات میں ہے کہ فی کون الاجازت شخصیہ فی تلک القضیہ مسبوقۃ بالرد، کہ اس جو روایت میں جو اجازت شخصیہ ہے، یہ جو اس نے اجازت دی بعد میں،
یہ تو ایک ایسی اجازت ہے کہ جس سے پہلے کیا آ گیا، رد آ گیا. تو پھر اس روایت کا یہ جو ظہور ہے نا کہ یہ وہ والی اجازت ہے کہ جس سے پہلے رد ہے، یہ ظہور کیا ہو جائے گا، مانعا عن الاستدلال بہا، کہ آپ اس قضیہ شخصیہ سے پھر استدلال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یعنی مصنف نے کہا کہ بھئی استدلال کا پہلا طریقہ تو وہی ہے کہ جو ہم مختلف قضایا کو دیکھتے ہیں جن کی نوع ایک ہوتی ہے، تو ایک قضیہ میں جب حکم ثابت ہو گیا تو ہم باقی قضایا میں ثابت کر دیتے ہیں. تو اگر آپ اس قضیہ شخصیہ سے استدلال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ روایت کا ظہور کس بات میں ہے کہ یہ وہ والی اجازت ہے جس سے پہلے رد ہے، اور یہ اجازت تو کیا ہوتی ہے، درست ہوتی نہیں ہے. لہٰذا آپ کیا اس سے استدلال نہیں کر سکتے. پھر ہم سوال کریں گے پھر ہم کیا کریں، امام نے تو اجازت دی ہے. کہ ہم کہیں گے امام نے جو اجازت دی ہے یہ فقط پرسنل کیس ہے جس میں امام نے اجازت دی ہے، اس سے امام کوئی آپ کو قانون نہیں بیان کرنا چاہ رہے. یہ امام نہیں بیان کرنا چاہ رہے کہ بے فضولی میں جب اجازت ہوتی ہے تو وہ صحیح ہو جاتا ہے. نہیں، ایک ان کا پرسنل کیس تھا اور یہ ہو سکتا ہے بے فضولی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا یہ جو ظہور ہے روایت کا یہ معنی بن جائے گا کہ آپ اس سے استدلال کریں دیگر موارد پہ، اور موجباً یہ ظہور اس بات کا سبب بنے گا کہ للاقتصار علی موردہا، کہ جو روایت کا کیس ہے، ہاں روایت کا ظہور، کون سا ظہور، کہ پہلے رد کیا پھر اجازت دی، پہلے انکار کیا پھر اجازت دی. ہاں، تو یہ روایت کا ظہور اس بات کا سبب بنے گا کہ للاقتصار علی موردہا، کہ یہ جو روایت کا مورد ہے، یہ جو ان کا خاص کیس ہے، خاص جو قضیہ ہے، آپ اسی کے اوپر کیا رک جائیں. اقتصار کیا مطلب، رک جائیں، آگے آپ استدلال نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ یہ امام بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے جہاں پہ کیوں اجازت دی ہے. اختصار یعنی رک جائے. ہاں، اختصار استدلال کیا ہوتا ہے کہ ایک مورد سے دوسرے مورد کے اوپر استدلال کرنا. تو ابھی ہم اس روایت سے استدلال کرنا چاہ رہے تھے دیگر بے فضولی کو درست ثابت کرنے کے لیے. وہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ قضیہ شخصیہ کا ظہور کس بات میں ہے کہ یہ تو وہ والی اجازت ہے جس سے پہلے رد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ اس سے استدلال کر نہیں سکتے، یہ تو باطل ہے. لہٰذا جب باطل ہے تو پھر آپ نے جو امام نے اجازت دی ہے، ہم کہیں گے ایک پرسنل کیس تھا، ایک پرسنل کیس تھا، اور ایک اس کا جو مورد تھا اپنا، اسی کے اوپر آپ اختصار کر لیں بس. ٹھیک ہے جی. وہ آپ کیوں مورد کے اوپر اختصار کریں، لوجہ کوئی نہ کوئی اس کی علت تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ عالمہ ہوا الامام علیہ السلام کے، جس کو امام علیہ السلام جانتے ہوں گے. مثلاً وہ علت کیا ہو سکتی ہے، مثل کون مالک الولیدۃ کاذبا، وہ جو جاریہ کا مالک ہے وہ کاذب ہوگا. کون سے دعویٰ میں، کہ فی دعویٰ عدم الاذن للوالد، کہ وہ جی بچے کو اجازت نہیں دے کے گیا تھا. یعنی اتنے لمبے سفر پہ جا رہا ہے، 1.5-2 سال بعد واپس آ رہا ہے، اور اس کا جو بیٹا ہے اس کو پرمیشن ہی نہیں دے کے گیا کہ اس کے مال میں تصرف کرنے کا حق کیا یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی کیا مطلب کہ بچہ معزون تھا، ولد کیا ہے، معزون تھا. معزون کیا مطلب، وکیل. ٹھیک ہے، اس کو وکیل بنا کے گیا تھا. تو جو معزون اور وکیل بے کرتا ہے وہ بے فضولی نہیں ہوتی. جب بے فضولی نہیں ہوتی تو اگلے مشتری کا کیا ہے، جاریہ کو مالک ہے. اب یہ جو اس کا مالک واپس آیا ہے پہلے والا، یہ تو اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں کہ بھئی جب آپ اس کو اجازت دے کے گئے تھے، اپنا وکیل بنا کے گئے تھے، تو اس نے آپ کی چیز بیچ دی، ختم بس. تو پھر دوبارہ وہ واپس جو لے رہا ہے تو یہ اس کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں. تو فاختار الامام علیہ السلام حیلتاً، تو امام علیہ السلام نے کیا ہے، اسے ایک طریقہ بتایا، حیلہ بتایا. حیلہ بیان کرنا، طریقہ بیان کرنا. فاختار علیہ السلام، تو امام علیہ السلام نے کیا ہے، اسے ایک حیلہ اور طریقہ بیان کیا کہ یصل بہ الحق الی صاحبہ، کہ جس طریقہ کے ذریعے سے حق جو ہے وہ صاحب حق کے پاس پہنچ گیا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ جو کیس ہے اس کو آپ اس جہت سے دیکھیں کہ یہاں پہ جو معاملہ سارے کے سارا جو چل رہا ہے وہ اس بنیاد پہ چل رہا ہے کہ ایک مظلوم کو حق دلوانا ہے. یہ بے فضولی کا کوئی کیس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک احتمال ہو سکتا ہے. تو لہٰذا آپ یہ کہہ دیں کہ یہ اس روایت میں جو چیز بیان ہوئی ہے، وہ جو قضیہ شخصیہ جو بیان ہوا ہے، واقعہ ان کا جو بیان ہوا ہے، اس سے آپ استدلال نہ کریں. الاقتصار علی موردہا، فقط اسی کے اوپر کیا رک جائیں بس، آگے مزید آپ استدلال نہ کریں، کیونکہ ایک ایسا قضیہ ہے کہ جو درست نہیں ہے. اگر درست ہے تو آپ اس کی تعویل کریں کوئی نہ کوئی. ٹھیک ہے، کہ یہ اسپیشل کیس ہوگا، ظلم ہوگا، اس وجہ سے کیا یہ کام چل رہے ہیں، وگرنہ آپ اس سے کیا آگے استدلال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ تو کیا ہے، پہلا طریقہ استدلال ہے کہ آپ ایک قضیہ شخصیہ کو دیکھیں اور دیگر قضایا شخصیہ جو اس کے ساتھ نوعاً متحد ہیں اس کے اوپر بھی کیا لگا دیں، آپ حکم لگا دیں.
تو یہ جو کیس ہے یہ قضیہ شخصیہ مستثنیٰ ہوگا؟ ہاں قضیہ شخصیہ مستثنیٰ ہو جائے گا، کیونکہ قضیہ شخصیہ باطل ہے نا یہ اجماع کی وجہ سے۔ تو اگر آپ اسے صحیح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں کہ اس کا ظاہر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں کہانی اندر کیا کچھ اور ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، علماء نے کیا ہے؟ اس طریقے سے نہیں کر سکتے نا، قضیہ شخصیہ سے استدلال کر سکتے ہیں جب قضیہ شخصیہ ٹھیک ہو نا، ہاں جب قضیہ شخصیہ خراب ہو، باطل ہو، تو پھر تو آپ استدلال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو طریقہ ہے نا کہ بنان، یہ جو قاعدہ ہے ہاں بنان علی قاعدۃ اشتراک کے جمیع القضایا المتحدۃ نون فی الحکم الشرعی، یہ ایک ایسا قاعدہ ہے کہ اس کے لیے علماء استدلال کرتے ہیں، خصوصاً نجاست طہارت میں، ٹھیک ہے۔ نجاست طہارت کے جتنے ہمارے احکام ہیں وہ ایسے ہی ہیں، صاحب پیشاب کی ہم نے نجاست کیسے ثابت کی، خون کی کیسے ثابت کی، یہ سارے قضیہ شخصیت تھے۔ خصوصاً خون کے بعد میں جو ہم نے پڑھا کہ وہ اس کا خون لگا تو امام نے کہا کہ دھو لو، ٹھیک ہے، کسی جگہ پہ لگا تو امام نے کہا دھو لو، تو یہ جو ایک قضیہ تھا کہ خون اس کے لگا کہ امام نے اسے دھونے کا حکم دیا، اس سے ہم نے استدلال کیا کہ پس یہ جو ہر قسم کا خون ہوگا جو خون جہندہ رکھتے ہیں مثلا وہ نجس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں، استدلال تو چلتا ہے، لیکن یہ استدلال کب چلتا ہے کہ جب قضیہ شخصیہ کیا ہو، ٹھیک ہو۔ جب آپ کا قضیہ شخصیہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو اس کی تعویل کرنا پڑ رہی ہے تو آپ اس سے آگے استدلال کر ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے قضیہ شخصیہ سے دیگر قضاء پہ استدلال کرنے والا، یہ طریقہ یہاں پہ کیا ہے، نہیں آپ استعمال کر سکتے۔ اس میں یہ دو چیزیں، پہلے تو قضیہ شخصیت ٹھیک نہیں، اگر ظاہر اس کا دیکھیں، ہاں اگر ٹھیک ہوتا تو استدلال درست ہوتا، مانتے ہیں تو پھر اس کی تعویل کرنی پڑے گی۔ ہاں نہیں وہ ظاہراً درست اجماع کے مطابق درست نہیں ہے نا، اجماع کے مطابق ہاں اگر آپ اس کی تعویل کرتے ہیں تو وہ پھر بے فضولی نہیں ہماری رہے، بے فضولی سے خارج ہو جائے گا، ہاں وہ لہٰذا آپ کہیں کہ بس امام بہتر جانتے ہیں، امام نے ایسا حکم کیوں دیا، آپ مزید استدلال نہ کریں، آپ کہیں کہ اسپیشل کیس آ گیا تھا تو امام نے اس طرح کے کہہ رہا ہے حل اس کا دے دیا، وگرنہ آپ کو وجہ اس کی معلوم نہیں ہے۔ سوال کیسے بنایا کہ یہ کیسے بے فضولی صحیح ہوا؟ کیا چیز نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ یہ والا جو قضیہ شخصیت سے استدلال کیوں نہیں درست، سوال یہ بنے گا کہ جو پہلا استدلال کا طریقہ ہے الطریقۃ الاولی للاستدلال من قضیۃ شخصیہ، تو آپ جواب کیا دیں گے، کیونکہ یہ قضیہ شخصیہ کا ظہور کس بات میں ہے کہ یہ وہ اجازت ہے جو مسبوق پر رد ہے، اور یہ باطل ہے اجماع کے مطابق، قضیہ شخصیہ خود باطل ہے تو آپ کیسے استدلال کریں گے۔ اچھا اما لو کان مناط، اگر استدلال کا طریقہ کار ایک اور چیز ہو، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ استدلال میں آپ قضیہ شخصیہ کو لے کر نہ آئیں، جو امام علیہ السلام نے جملے ارشاد فرمائے ہیں آپ ان جملوں کا عموم دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ دو جملے کون سے ہیں، خذ ابنہ حتی ینفذ لک البیع، حتی ینفذ لک البیع، یہ والی جو بات ہے کہ یہاں تک کہ وہ تمہیں بیع کی اجازت دے دے، آپ کہیں کہ قضیہ شخصیہ کو چھوڑیں جو بھی ہو بہرحال، تو امام نے یہ جو بات کی ہے کہ وہ بیع کی اجازت دے دے، اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیع فضولی اگر ہوتی اجازت دے دے تو ٹھیک ہو جاتی، لہٰذا آپ قضیہ شخصیہ سے استدلال نہ کریں، امام کسی جملے کو پکڑیں، کیونکہ فقیہ کی تعریف کیا ہے کہ ان الفقیہ یعرف معارض کلامنا، کہ فقیہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہماری کلام کے چھپے ہوئے اشاروں کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ تو آپ باقی قضیہ ٹھیک ہے ظلم ہوا ہوگا اس کے اوپر، امام اسے طریقہ بیان کریں گے حق سے چھڑانے کا، لیکن یہ جملے بھی امام نے استعمال تو کیے ہیں نا۔ پہلا جملہ کیا استعمال کیا، حتی ینفذ لک البیع، یہاں تک کہ وہ تمہارے لیے بیع کی اجازت دے دے، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی بندے کی کوئی چیز بندہ بیچ دے، اس کا بیٹا بیچ دے اس کی اجازت کے بغیر، تو اگر وہ بیع کی اجازت دے دے تو وہ بیع کیا ہوتی ہے، صحیح ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے روایت کے آخر میں امام علیہ السلام نے، امام باقر علیہ السلام، یعنی بھی پہلا جملہ تو ہو گیا امیر المومنین علیہ السلام کا، اور امام باقر علیہ السلام نے بھی یہ جملہ بیان کیا تھا کہ فلما رأى ذلك سید الولیدۃ اجاز بیع ابنہ، کہ جب اس صورتحال کو دیکھا اس نے کہ اب تو میرا بیٹا جانے والا ہے، تو اس نے کیا ہے اپنے بیٹے کی بیع کی اجازت دے دی۔ اب یہاں پہ بھی آپ اسی فقرے کے اوپر آ جائیں کہ اجازہ، ٹھیک ہے جی، بیع ابنہ ہی، تو یہ جو اس نے اپنے بیٹے کی بیع کی اجازت دی ہے یہ کب درست ہوگی اجازت، جب بیع فضولی ہو اور اجازت دے دی جائے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بیع فضولی میں اگر اجازت آ جائے تو وہ بیع کیا ہوتی ہے، درست ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا دوسرا استدلال کا طریقہ کیا ہے کہ ان روایات کے آپ ان دو جملوں کو پکڑیں،
ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ قضیہ شخصیت سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، وہ اجماع کے خلاف ہے، لیکن ان دو جملوں کا ظہور کس بات میں ہے؟ ان دو جملوں کا ظہور اس بات میں ہے کہ اگر بیع کے بعد مالک اجازت دے دے، اگر بیٹے کی بیع پہ مالک اجازت دے دے، باپ اجازت دے دے، تو وہ بیع کیا ہوتی ہے؟ درست ہو جاتی ہے۔ واضح؟ ٹھیک ہے، تو یہ دوسرے طریقے کو کیا مصنف نے قبول کیا، کہتے ہیں کہ ہاں یہ والا طریقہ کیا درست ہے۔ اما لو کان مناط الاستدلال، یعنی اگر استدلال کا طریقہ کار یہ ہو کہ ظہور و سیاق کلام امیر المومنین الاسلام فی قولہ، کہ امیر المومنین الاسلام کا یہ جو کلام ہے اس کا سیاق کون سا قول؟ خذ ابن حتی ینفذ لک البیع، اور اسی طریقے سے امام باقر علیہ السلام کا قول فی مقام الحکایت، کہ جب وہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ فلما رأى ذلک سید الریز اجاز بیع ابنہ، یہ سارے کا سارا کلام کس بات میں ظہور رکھتا ہے؟ کہ فی ان للمالک، کہ مالک کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ ان یجیز العقد، کہ وہ اپنے اس عقد کی اجازت دے دے کہ الواقع علی ملک ہی، وہ عقد کے جو اس کی ملک پہ واقع ہوا ہے، کسی نے بیع کر دی، وہ اس کی ملک پہ کیا ہے واقع ہو گیا ہے، تو مالک کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس عقد کی کیا دے دے؟ اجازت دے دے، وہ ینفذہ، اور اس عقد کو کیا کر دے؟ نافذ کر دے۔ یہ بات تو آپ کو ان دو جملے سے سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ لم یقدح فی ذالک، اس بات میں معنی نہیں بنتا، لم یقدح معنی نہیں بنتا، کیا چیز معنی نہیں بنتی؟ ظہور الاجازت شخصیت فی وقوع بعد رد، کہ یہ جو اس نے اجازت دی ہے، یہ کون سی اجازت ہے؟ جو رد کے بعد آئی ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس نے اجازت رد کے بعد دیا، اس کو چھوڑیں، آپ امام کے کلام کے اوپر آ جائیں۔ امام کے کلام میں کیا بات ہے کہ اگر وہ اجازت دے دے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مالک اگر اجازت دے دے تو بیع صحیح ہو جاتی ہے۔ اب اس نے اجازت کون سی دی ہے، اس کی اجازت کون سی دی ہے، اس سے ہم لینا دینا نہیں ہے، ہم قضیہ شخصیہ کی طرف جاتی نہیں ہیں، ہم فقط ان دو جملوں کے اوپر ٹھہر جاتے ہیں۔ تو پھر اس سے کیا معنی بنے گا؟ ٹھیک ہے، وہ اس کی اجازت کیا تھی؟ باطل تھی، اپنے مقام پہ درست نہیں تھی، لیکن یہ جو امام نے قانون دیا، یہ قانون بھی تو درست ہے، اس سے تو آپ استدلال کریں کم از کم، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، پھر آپ کیا کہیں گے کہ اچھا اس نے جو اجازت دیا رد کے بعد یہ تو باطل تھی، تو پھر اس کا آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب امام نے غلط بات کی، گفتگو کی علیاذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ نہیں، فَيُؤَوَّلُ مَا يَظْهُرُ مِنْهُ، ٹھیک ہے جی، ما يظهر من رد، بس وہ جملے کہ ما يظهر من رد کے جن سے رد ظاہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مصنف نے شروع میں کیا ہے 4 قرائن ذکر کیے تھے کہ ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے پہلے انکار کر دیا تھا، اس میں سے پہلا قرینہ کیا تھا کہ فخاصم، اس نے کیا اختلاف کیا، جھگڑا کیا۔ ہم کہیں گے کہ جس سے رد ظاہر ہوتا ہے اس کی کیا تعویل کریں؟ آپ کہیں کہ نہیں، اس سے رد ظاہر ہی نہیں ہوتا، فقط کیا ظاہر ہوتا ہے؟ تردد ظاہر ہوتا ہے، کہ لڑائی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیع کے انکار کر رہے ہیں، لڑائی کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ متردد ہے کہ اجازت دوں یا اجازت نہ دوں، ٹھیک ہے، آپ یوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑائی کو آپ انکار کے اوپر کیوں لے کر جاتے ہیں؟ مطلب معاملہ صحیح ہوا یا نہیں؟ ہاں، مثلا وہ چاہ رہا ہے کہ اجازت دوں یا انکار کروں۔ آپ نے کیا کہا تھا کہ فخاصمہ کا مطلب کیا ہے کہ مالک نے انکار کر دیا تھا، مالک نے کہا میں بیٹے کی بیع کی اجازت نہیں دیتا، تبھی تو وہ لڑائی کر رہا ہے۔ ہم کہیں نہیں، وہ لڑائی اس بنیاد پہ کر رہا ہے کہ وہ متردد ہے کہ اب اپنی بیع کی اجازت دے، کون سی بیع کی؟ بیٹے کی بیع کی اجازت دے دے یا اس کا انکار کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی فَيُؤَوَّلُ مَا يَظْهُرُ مِنْهُ الرَّدْ، وہ بات کہ جس سے رد ظاہر ہوتا ہے اس کی تعویل کی جائے کہ بے ارادت عدم الجزم، کہ اس بندے کو یقین نہیں ہے، عدم الجزم یعنی اس کا یقین نہیں ہے کس بات کے اوپر؟ بالاجازت والرد، کہ وہ معاملے کو اجازت دے یا معاملے کا انکار کرے، اس بات کے اوپر ابھی تک اسے یقین حاصل نہیں ہو سکا، ٹوٹلی طور پہ کیا ہے؟ کنفیوز ہے، یعنی رد کی بجائے آپ اس سے کیا سمجھیں؟ تردد سمجھیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم کہیں کہ لڑائی 2 طرح کی ہوتی ہے، لڑائی یہاں پہ اس کی بیس کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اس نے انکار کر دیا تھا، بیس یہ ہے کہ وہ متردد ہو گیا، اسے پتہ نہیں چل رہا، ایک دفعہ ہکا بکا رہ گیا کہ اب میں کیا کروں، بیٹے نے تو کیا ہے اتنی بڑی بیع کر دی میرے پوچھے بغیر، اب میں کیا کروں؟ تو لہٰذا وہ جو اپنا غصہ وغیرہ دکھا رہا ہے، یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے والد کو پتہ چلے کہ بیٹی نے بغیر اجازت کی شادی کر لی ہے، تو وہ جو ایک لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو وہ اس طرح نہیں ہے کہ اس نے انکار کر دیا، وہ بھی کیا ہے؟ کنفیوز ہو گیا، متردد ہو گیا کہ اب کیا کرے، اجازت دے دے یا اجازت نہ دے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اب یہ تعویل کریں۔ اچھا، وہ جو ہم نے کہا تھا کہ دوسرا قرینہ تھا کہ اس نے جاریہ کو اپنے پاس بھی رکھ لیا، اس سے لے لیا جاریہ کو جا کے، یہ اپنے پاس کیوں رکھا؟ کہتے ہیں کہ اس کی ہم تعویل کر سکتے ہیں
کہ او کون حبس الولید علی الثمن، کہ وہ جس نے جاریہ کو لیا، جاریہ کو اپنے پاس رکھنے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بیع کا انکار کر دیا۔ ہم یہ آپ کو کہتے ہیں کہ جاریہ کو اس وجہ سے اپنے پاس لیا کیونکہ اس کی پوری قیمت انہیں نہیں دی تھی، اس سے پیسے نکلوانے تھے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جاریہ کو کنٹرول بھی، جاریہ میرے پاس ہے پیسے دو تو پھر کیا لے جاؤ، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کے بچے نے کیا پورے پیسے نہ لیوں، اور نحو ذالک، اس طرح کے اور دیگر آپ تعویلات کریں گے، اور وہ جو ایک قضیہ شخصیہ غلط آپ کو لگ رہا ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ امام علیہ السلام نے غلط فیصلہ کیا ہے، اس کی آپ کو کیا کرنی پڑے گی، تعویل کرنی پڑے گی۔ تو یہ قضیہ شخصیہ کے بارے میں آپ تعویلیں کریں، باقی جو آپ کے پاس جو دو جملے اوپر آ رہے ہیں بہترین، آپ ان سے کیا کریں، اپنے مقصود کے اوپر کیا کریں، استدلال کریں، ٹھیک ہے جی۔ حتی ینفذ لک البیع، اور آگے کیا جملہ تھا، اجاز بیع ابنہ، تو یہ جو دو جملے ہیں آپ اس سے استدلال کریں تو یہ بات کیا درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب یہاں پہ وَكَأَنَّهُ سے یہ گفتگو ہوتی ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ روایت سے یہ والا طریقہ استدلال آپ نے بڑا اچھا نکالا کہ آپ جو ہے وہ قضیہ شخصیہ کو چھوڑیں، ایک جملے تو کلی آپ کو مل گئے ہیں، اجاز البیع حتی ینفذ البیع، اس سے آپ یہ قانون نکالیں کہ مالک اپنے بیع کی اجازت دے سکتا ہے، کسی اور نے اگر کر لی ہو تو وہ اجازت دے سکتا ہے، تبھی تو امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ اجازت دیتے، اگر یہاں تک کہ وہ اجازت دیتے یہ بات ہی غلط ہوتی، یہ ہو ہی نہ سکتی، تو ہم اس طرح کیوں کہتے، ٹھیک ہے۔ تو امام نے اگر کہا کہ یہاں تک کہ وہ اجازت دیتے، اس کا مطلب ہے کہ بیع فضولی اجازت کی بنیاد پہ صحیح ہو جایا کرتی ہے، تو ہم پھر سوال کرتے ہیں کہ اس جیسا استدلال لوگوں نے کیوں نہیں کیا اور فقہا نے کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے، کیا آپ کو جو ہے وہ خصوصی طور پہ سمجھ آیا یا کیا چکر ہے؟ کہتے ہیں کہ وَكَأَنَّهُ قَدْ اشْتَبَهَ مَنَاطُ الْاِسْتِدْلَالِ، گویا کہ مشتبہ ہو گیا استدلال کا طریقہ، کہ استدلال ہم نے کیسے کرنا ہے، کس کے اوپر مشتبہ ہو گیا، علی اس بندے کے اوپر وہ ہو گیا کہ من لم یستدل بہا فی مسئلۃ الفضولی، کہ جس نے اس روایت سے، ٹھیک ہے، محمد بن قیس کی اس صحیح روایت سے مسئلہ فضولی میں استدلال نہیں کیا، اس کو استدلال کا طریقہ سمجھ نہیں آیا، وہ کون سے استدلال کا طریقہ مراد لے رہا تھا، پہلے والا قضیہ شخصیہ سے، ہم نے دو طریقے بیان کیے نا، کہ یا آپ قضیہ شخصیہ کو دیکھیں اور باقی قضاء کے اوپر آپ حکم لگائیں، یا آپ قضیہ شخصیہ کو چھوڑیں فقط دو جملوں کو دیکھیں۔ تو اس نے کیا کیا، قضیہ شخصیہ کو دیکھا، انہوں نے کہا بھی قضیہ شخصیہ سے تو ہم دیگر جا ہی نہیں سکتے کیونکہ قضیہ خود ہی کیا ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے، جبکہ دوسرا طریقہ جو ہمیں بتایا کہ قضیہ غلط ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، آپ خود جملوں کو لے لیں، تو گویا کہ جو بندہ استدلال کر رہا تھا اس کے اوپر استدلال کا طریقہ کیا ہے، مشتبہ ہو گیا، وہ بیچارہ کیا کرنا چاہ رہا تھا، قضیہ شخصیہ سے جانا چاہ رہا تھا، وہاں سے تو رستے بند کرنی جا سکتا تھا، یا دوسرا یہ ہے کہ اس سے پتہ تھا کہ میں کیا ہے ان جملوں سے بھی آ سکتا ہوں، حتی ینفذ، روایت کی طرف یا صحت فضولی کی طرف، یہ صحیح فضولی جو روایت ہے، نہیں روایت کی طرف، صحیح ابن قیس، یستدل بہا وَكَأَنَّهُ قَدْ اشْتَبَهَ مَنَاطُ الْاِسْتِدْلَالِ عَلَىٰ، اس بندے کے اوپر طریقہ استدلال مشتبہ ہو گیا کہ من لم یستدل بالروایت، کہ جو اس نے اس روایت کے ذریعے سے صحیح ابن قیس کی جیسی روایت کے استدلال نہیں کیا، فی مسئلۃ الفضولی، فضولی کے اس مسئلہ میں کہ فضولی صحیح ہے صحیح نہیں ہے، اس نے استدلال نہیں کیا، کیوں نہیں استدلال کیا، کیونکہ اس سے طریقہ استدلال ہی نہیں سمجھ آ سکا، یا اس سے طریقہ استدلال سمجھ آیا ہے، اس سے پتہ تھا کہ یہ دو جملے بھی ہیں، حتی ینفذ لک البیع، ٹھیک ہے، اجاز بیع ابنہ، ٹھیک ہے، او یکون الوجہ فی الاغماض عنہا، یا جو وجہ ہے کس بات کی وجہ کہ فی الاغماض عنہا، کہ اس نے آنکھیں بند کر لیں، اغماض آنکھیں بند کر لیں عنہا اس روایت سے، اس کی وجہ کیا ہے، او یکون الوجہ ضعف الدلالۃ المذکورۃ، او یکون الوجہ ضعف الدلالۃ المذکورۃ، کہ یہ جو مذکورہ ہم نے آپ کو معنی بتائے ہیں نا دو، ٹھیک ہے، ہم نے کیا معنی بتایا اوپر کہ فی ان للمالک ان یجیز العقد الواقع علی ملکی، کہ ان دو جملوں کا معنی کیا ہے کہ مالک کو اجازت ہوتی ہے کہ اپنی ملک کے اوپر جو اس کی بیع ہوتی ہے اس کی اجازت دیتے، ہم نے یہ آپ کو معنی بتایا نا، یہ ہم نے آپ کو دلالت بتائی، تو وَكَأَنَّهُ، لیکن ممکن ہے کہ اس نے اس بات سے کیوں آنکھیں پھیریں کہ اس کی وجہ کیا ہو کہ ضعف الدلالۃ المذکورہ، یہ جو ہم نے مذکورہ آپ کو معنی بتایا یہ اس کے نزدیک کیا ہو، کمزور ہو، وہ ظہور، ہاں دو جملوں والا، ہاں حتی ینفذ لک البیع، یہ والا معنی اس کے نزدیک کیا ہو، کمزور، کس طریقے سے کمزور ہو، فإنها لا تزيد ولا الاشعار، کہ یہ ظہور نہ ہو بلکہ یہ فقط اور فقط ایک اشعار ہو، ٹھیک ہے، ہمارے پاس 3 سٹیپ ہوتے ہیں نا کسی روایت کی دلالت کے، ٹھیک ہے، پہلا سٹیپ کیا ہے، اشعار ہے کہ اس سے بس ایک تھوڑا سا اشارہ مل رہا ہے، دوسرا کیا ہے کہ ظہور ہے، ٹھیک ہے، ظہور کیا مطلب کہ احتمال خلاف ہے لیکن 95% آپ کو یہی لگ رہا ہے، تیسرا کیا ہے کہ نص ہے، بالکل احتمال خلاف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل 100% 100% ہے،
تو اب اس کا مطلب ہے کہ جس بندے نے ان جملوں سے ہم نے تو کیا کہا کہ ظہور ہے اس بات میں، ٹھیک ہے، اوپر کیا کہا تھا کہ یظہر، ہاں اس یعنی دلالت ہے، ظہور کا لفظ استعمال نہیں کیا، ہاں لم یقتفی ذالک ظہور الاجازت ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے اس بات سے کہ مالک کو یہ اجازت ہے، ٹھیک ہے، ہم نے دلالت میں ممکن ہے کہ اس کے نزدیک وجہ کیا ہو کہ یہ جو دلالت مذکورہ بیان کی ہے فإنہا لا تزید علی الاشعار، یہ ظہور سے کم ہو، یہ اشعار ہو، اور تمام علماء کے مطابق ظہور حجت ہے، اشعار کیا ہے، حجت نہیں ہے، یعنی تھوڑا سا آپ کو شعور لگ رہا ہے، احساس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی یہ وجہ کچھ لوگوں نے یہ بیان کی کہ حتیٰ ینفذ لک البیع، یہ جو جملہ ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا، اس میں البیع سے مراد ہر بیع مراد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس بیع سے مراد الف لام سے کیا مراد ہے، عہد ذکری ہے کہ جس بیع کا بھی وہ ذکر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ والی بیع کہ جو اس کے بیٹے نے کیا کی ہے، کہ جو اصل میں کیا ہے مشکل ہے، جس کا پتہ نہیں ہے کہ مالک جھوٹ بول رہا ہے یا جھوٹ نہیں بول رہا، اسی بیع کی اجازت کی بات ہو رہی ہے، تو آپ اس سے قانون کلی بنا ہی نہیں سکتے، آپ تو ان جملوں سے ایک کلی قانون ہمیں دے رہے تھے نا، کلی قانون آپ ہمیں کیا دے رہے تھے کہ ان للمالک، کہ مالک کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ ان یجیز البیع، ان یجیز العقد الواقع لا ملک بینفذ، یہ جو آپ نے کلی قاعدہ نکالا ہے، یہ کلی قاعدہ آپ نہیں نکال سکتے، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو جملہ ہے کہ حتیٰ ینفذ لک البیع، اس میں الف لام بیع کے اوپر کون سے الف لام عہد ذکری ہے، وہ بیع کہ جس کا بھی کیس چل رہا ہے، اس بیع کی اجازت کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ ہر قسم کی بیع کی اجازت دے دے تو بیع فضولی ٹھیک ہو جایا کرتی ہے، لہٰذا یہ بھی ایک پرسنل کیس ڈسکس ہو رہا ہے، خاص کیس ڈسکس ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے وجہ کچھ اور ہو، ہمیں تو نہیں پتہ، تو لہٰذا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو امام علیہ السلام کے دو جملے ہیں، ٹھیک ہے، حتیٰ ینفذ لک البیع یا اجاز بیع ابنہ، یہ بھی ایک خاص قسم کی بیع کے بارے میں ڈسکس ہو رہی ہے، اس سے کوئی کلی قانون آپ کو نہیں ملتا، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے زیادہ آپ اشعار کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایک کلی بات تھوڑی سمجھ آ رہی ہے، تھوڑی بہت لگ رہی ہے ایسا، لیکن لگنا اور چیز ہے اور اس کا ظاہر ہونا اور چیز ہے، لگ تو آپ کو رہا ہے کہ اشعار کی حد تک تو ہے، لیکن ظہور کی حد تک یہ بات نہیں پہنچی، ولذا اسی وجہ سے جو ہے وہ لم یذکرھا فی الدروس فی مسئلۃ الفضولی، شہید نے جو ہے وہ اس روایت کو دروس میں ذکر نہیں کیا مسئلہ فضولی میں، ٹھیک ہے جی، بل ذکر فی موضع آخر، بلکہ اسے کسی اور جگہ پہ کیا ہے ذکر کیا ہے، تو لہٰذا یہاں تک کیا بات ہوئی کہ مصنف کے مطابق یہ دلالت مذکورہ کیا ہے، اشعار کی حد تک ہے، ظہور کی حد تک نہیں ہے، لہٰذا اس روایت سے استدلال کرنے کے دو طریقے تھے، پہلا طریقہ ویسے باطل کر دیا، دوسرے کو بھی اشعار کے اوپر لے آئے، اشعار کی حد تک آ گیا تو وہ بھی کیا ہو گیا، باطل ہو گیا، قول امام سے جو استدلال کرنے والا۔ شہید نے دروس میں ذکر کیا نہیں تھا، پیچھے وہ جو لائن گزری ہے روایت کے نیچے، یہ جو پیچھے واستدل له ايضا طبعا للشهيد في الدروس، ناقلہ نہیں، پہلے والی ہاں ٹھیک ہے، دروس میں ذکر کیا ہے، ہاں یہ بڑا اچھا اشکال ہے جو اگر شرح میں ذکر کیا، پیچھے جب اس روایت سے استدلال شروع ہوا تھا واستدل له ايضا طبعا للشهيد في الدروس بصحیحۃ، وہاں پہ کیا کہتے کہ شہید نے دروس میں ذکر کیا ایسے، اور نیچے عبارت آئی تھی کہ قال فی الدروس، ٹھیک ہے، یہ جو عبارت تھی پچھلے قال فی الدروس وفیہ دلالت علی صحت الفضولی، یعنی اسی روایت کے بارے میں دروس میں تو کہا تھا کہ بھئی اس کی دلالت ہے فضولی کے متعلق، جبکہ ابھی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرْهَا فِي الدُّرُوسِ فِي مَسْأَلَةِ الْفُضُولِ، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے کیا ہے دروس میں شہید نے اس کو کیا ہے مسئلہ فضولی میں ذکر نہیں کیا، ممکن ہے کسی اور جگہ ذکر کیا لیکن فضولی کے مسئلہ میں ذکر نہیں کیا، بل ذکر فی موضع آخر، بلکہ کسی اور جگہ پہ کیا ذکر کیا ہے، یہاں تو کہہ رہے ہیں دلالت، یہ جو انہوں نے آگے کہہ لگائی ہے نا، بل ذکر فی موضع آخر، دروس میں ایک کتاب تو نہیں ہے، مطلب فقط فضولی والی دوسری بات میں ذکر کیا، ہاں وہ بیع حیوان میں ذکر کیا کہتے ہیں، فضولی میں ذکر نہیں کی، تو اگر اس روایت کا تعلق فضولی سے بنتا تو وہ فضولی میں ذکر کرتے، کم از کم اتنی اچھی اس کی دلالت ہوتی، تو وہ انہوں نے ہاں بیع حیوان میں جو حیوانوں کو انسانوں کو بیچا جاتا ہے حیوانوں کو، وہاں پہ اس کو ذکر کیا، کہا کہ فی دلالت علی صحت الفضولی ون الاجازۃ کاشفۃ، ہاں یہ بیع فضولی میں ذکر کیا، ہاں تو اس سے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو شہید ثانی ہیں دروس والے، شہید اول ہیں، کہ انہوں نے کیا استدلال تو کیا بیع فضولی کی صحت پہ، لیکن بیع فضولی کے ٹاپک میں سے کیوں نہیں ذکر کیا، اگر اتنی پختہ روایت ہوتی اور دلائل ہوتے تو اس کو وہاں پہ ذکر کرتے، وہاں پہ ذکر نہیں کیا، کسی اور باب میں ذکر کرنا، اور وہاں پہ صحت فضولی مان رہے ہیں لیکن مین چیپٹر میں ذکر کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ اس کا جو دلالت ہے نا وہ ضعیف ہے، اتنی واضح دلالت نہیں ہے ظہور کی حد تک، تبھی تو وہ ذکر نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔
لیکن الفقی فی غنی عنہ، لیکن کوئی بھی فقی ہو وہ اس روایت سے بے نیاز ہے، یعنی وہ محتاج نہیں ہے کہ اسی روایت سے استدلال کرے اور جوڑے توڑ کرے، ٹھیک ہے۔ بعد العمومات المتقدمہ، وہ جو پہلے استدلال میں مصنف نے عموم ذکر کیے تھے نا، احل البیع، اوفوا بالعقود، تجارۃ عن تراض، وہاں عموم سے ثابت کیا تھا کہ بھئی یہ والی بیع جس میں ابھی تو رضایت نہیں ہے لیکن بعد میں رجازت ہے کہ یہ عموم میں شامل ہے، صحیح ہو جائے گی۔ تو لہٰذا کہتے ہیں جب ہمارے پاس عموم آ چکے ہیں تو کوئی بھی فقیہ ہے اس صحیح ابن قیس کی روایت سے کیا بے نیاز ہے، لہٰذا آپ پہلے طریقے کو نہ مانیں، دوسرے طریقے کے اوپر ظہور کی حد تک نہ مانیں، اشار کی حد تک مانیں، تو اس سے کوئی فقیہ کو کیا فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس کے پاس بہت سارے آپشن اور بھی موجود ہیں۔ انہوں کی ضمیر استدلال کی رکھ ہاں، لیکن الفقی فی غنی عنہ، یعنی اس روایت سے آپ کہتے ہیں، روایت سے تو ہاں کی ضمیر پڑھ لیتی نا، نہیں وہ مؤنث مجازی ہے نا، میرے میں منہو کی عبارت، اچھا منو، ٹھیک ہے، آپ یوں گے لیکن الفقیہ فی غنی عن استدلال بصحیحۃ القیس، ابن قیس یوں کہتے ہیں، عنہ کی ضمیر یا منو کی ضمیر کس کی طرف پلٹائیں، استدلال کی طرف پلٹا لیں، ٹھیک ہے۔ فقیہ اس صحیح سے استدلال سے بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کہ صحیح سے استدلال کرے، ٹھیک ہے جی۔ 3 استدلال مکمل ہوئے، ابھی چوتھا کیا ہے استدلال، اگلی روایت سے کیا ہوگا اگلی بحث میں، ربما یستدل، ہاں یہ اگلے سر اللہم صلی علی محمد۔ یہ اگلا استدلال بھی اسی کے روایت پہ ہوگا، نہیں روایت سے، یعنی اس روایت میں